إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والتسليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حاضرین جمعہ اور میرے پیارے پھول جیسے بچوں، تمام قسم کی تعریفات، بزرگی، بڑائی، ثنا، تمجید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم تماموں کو ایمان جیسا قیمتی سرمایہ نصیب فرمایا۔ بعدہ درود اور سلامتی ہو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریعہ بہانہ بنا کر ہی یہ نعمت ہم کو عطا کی۔ آپ کے بعد آپ کے اصحاب، تابع تابعین اور تابعین پر اللہ رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الحجرات کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرماتا ہے، مومنین جتنے بھی اس دنیا کے اندر بستے ہیں سب کے سب بھائی بھائی ہیں، لہٰذا آپس میں بھائی چارگی کا ہی معاملہ کرو، اصلاح اور درستگی کا ہی معاملہ کرو، شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرے، یا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ یہ آیت مومنین کے تعلقات، مومنین کی رشتہ داری، مومنین کی بھائی چارگی کے تعلق سے بیان کرتی ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کیا وقعت رکھتا ہے، یہ آیت ہم کو بتاتی ہے۔ جتنے بھی ایمان والے ہیں تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ آپس میں بھائی ہیں، اور ایک بھائی ہی دوسرے بھائی کا درد محسوس کرتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا معاون اور مددگار ہوتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے ہی
امیدیں وابستہ رکھتا ہے، اغیار سے کبھی بھی اس کو امیدیں نہیں رہتی۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تصریح کرتے ہوئے یوں فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب ایک عمارت یا ایک بلڈنگ یا ایک گھر جس کو تیار کیا جاتا ہے اینٹوں کے ذریعے سے، پتھروں کے ذریعے سے، تو جب تک ایک اینٹ دوسری اینٹ سے جڑی نہیں رہے گی تب تک وہ عمارت وجود میں آ نہیں سکتی۔ جب ایک اینٹ دوسری اینٹ سے ملی نہیں رہے گی، ایک پتھر دوسرے پتھر سے جڑا نہیں رہے گا، جب تک کہ وہ عمارت بن نہیں سکتی۔ ایسے ہی ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کس بات کی حیثیت رکھتا ہے؟ عمارت کی حیثیت رکھتا ہے۔ یشد بعضہ بعضا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ کیا ہے بھائی چارگی؟ یعنی ہم لوگوں کو اللہ کے رسول نے مثال دے کر فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت جیسا ہونا چاہیے۔ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کی جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی تصریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مثل المؤمنین، مومنین کی مثال، فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، آپس میں چاہت کے اعتبار سے، آپس میں رحم کرنے کے اعتبار سے، ہمدردی کے اعتبار سے، محبت کرنے کے اعتبار سے، کمثل الجسد، مثال کیسی دیا مومنین کی؟ آپس میں محبت، ہمدردی، بھائی چارگی کے معاملے میں ایک جسم، اور ایک جسم کا معاملہ کیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور ہم جانتے بھی ہیں، اذا اشتکا منہ عضو، جب ایک انسان کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں، کل ہی بات ہمارے سامنے آ گئی تھی کہ 360 تو جوڑ ہیں انسان کے بدن کے اندر، پتہ نہیں کتنے پرزے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ سائنسدان بھی ابھی تک پورے پرزوں کے اندر، انسان کے اندر جتنے پرزے ہیں حقیقت میں اس کی تحقیق کر نہیں سکے ہوں گے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں اتنے انسانوں کے اندر پرزے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ یہ مومن کا جب بدن ایک بدن کے جیسے ہیں، بدن کے ایک حصے کو، ایک پرزے کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو سارا بدن کراہ اٹھتا ہے، سارے بدن کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسہر، بخار ہی لے لو، سر درد لے لو، دانت درد، کوئی بھی تکلیف اگر بدن کے کسی حصے میں ہوتی ہے تو سارا بدن، سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اس کی تپش کو محسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ بیدار رہتا ہے، الرٹ رہتا ہے۔ یہ تشریح کس آیت کی ہے؟ یہی ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومنین سب کیا ہیں؟ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین مثال دے کر اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، اور آج کا میرا موضوع بھی یہی رہے گا، زیادہ تفصیلی بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ حدیث بھی جوامع الکلم میں سے ہیں۔ ابھی آپ لوگ کہو گے جوامع الکلم کیا ہیں؟ جوامع الکلم کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کلمات جو کہ سننے میں، پڑھنے میں، لکھنے میں مختصر ہوتے ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے جامع ہیں۔ ابھی خطبے کے ابتدا میں نے کہا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، یہ جامع الکلم ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سب سے بہترین بات کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کا بات پوری آ گئی اس کے اندر، تمام کی تمام بھلائیاں کس کے اندر آ گئی؟ اللہ کی کتاب کے اندر۔ وَخَيْرُ الْحَدِيِ حدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین راستہ چاہتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کر لو۔ یہ ہیں جوامع الکلم۔ تو ان جوامع الکلم میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھی تشریح کرتے فرماتے ہیں المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کس بات کی حیثیت رکھتا ہے؟ کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ مومن مومن کا کیا ہے؟ آئینہ ہے۔ اب آئینہ کیسا ہوتا ہے ہم لوگوں کو یہ جاننا ضروری ہے اور ہم جانتے بھی ہیں۔ مومن مومن کا آئینہ فرمایا۔
اور آئینہ کیسا ہے؟ صاف اور شفاف ہوتا ہے. اتنا صاف اور شفاف ہوتا ہے کہ آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو جتنی اس کے اندر خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، خوبیاں ہیں، تمام کی تمام وہ ایک ساتھ بیان کر دیتا ہے. آئینے کی صفت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، آئینہ صاف اور شفاف ہوتا ہے، اور جب آدمی اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو تمام اس کی خوبیوں کو اور خامیوں کو بھی بیان کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے آئینے کی مانند ہونا چاہیے، اور آئینہ ہے. اتنا صاف ستھرا ہونا چاہیے. جہاں تک آئینے کے تعلق سے، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے کہا کہ صاف ستھرا ہے تبھی تو سب کچھ بتاتا ہے، لیکن اگر اس کے اوپر دھول جم جائے تو آئینہ ہی ہے، اس کے اوپر دھول جم جائے، اس کے اوپر گرد و غبار آ جائے تو کیا میں اور آپ اپنی شکل دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر؟ کبھی ہم کو اپنی شکل نظر نہیں آئے گی جب تک کہ اس کے اوپر سے ہم دھول مٹی نہیں اٹھائیں گے. ایسے ہی مومن کو آئینے کے مانند ہونا چاہیے، اور حقیقت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے. لیکن آج ہمارے آئینے کے اوپر گرد و غبار ہے. کس چیز کا؟ نفرت کا، دشمنی کا، بیر کا، حسد کا، بغض کا، کینے کا. جب تک اس گرد اور غبار کو ہٹائیں گے نہیں تو ہم دوسرے کے لیے حقیقت میں آئینہ نہیں بنیں گے. ایک مومن دوسرے مومن کے پاس اگر جاتا ہے وہ اس کی کمیاں بتائے گا لیکن کبھی خوبیاں نہیں بتائے گا. اگر خالی اس کی خامیوں پر اس کی نگاہ جائے گی تو حقیقت میں وہ مومن نہیں ہو سکتا. آئینہ تمام چیزیں بتاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے کہ وَقُلْ، اے نبی کہہ دو کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اے نبی کہہ دو میرے بندوں سے کہ جب بھی اگر وہ کوئی بات کہیں تو کون سی بات کہیں؟ بھلی بات کہیں. ایک مومن اگر اپنا دکھڑا لے کر ہمارے سامنے آیا ہے تو ہم اس کے لیے کیا ہے؟ آئینہ بنے. اس کے اندر خوبیاں ہیں تو فوراً خوبیاں اس کی بیان کر دیں، کمیاں ہیں تو بھی کمی بتا دیں. کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے ان الشیطان ینزغ بینہم. شیطان میرے اور آپ کے دلوں کے اندر کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے. جو بات ہم کو سامنے والے کو کہنی چاہیے وہ بات ہماری زبان سے کہلواتا نہیں ہے، بلکہ ہماری زبان سے نکلنے والی بات کی وجہ سے سامنے والے کا دل پاس پاس ہو جاتا ہے، ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا ہے. بجائے اس کی اصلاح ہونے کے، اس کا فائدہ ہونے کے، اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ نقصان ہو جاتا ہے. تو مومن کو ایک دوسرے کے لیے آئینے کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بتائی ہے کہ اگر بھلائی ہے تو بھلائی بیان کریں اور برائی ہے تو برائی بیان کریں. اچھا ایک بات یہ بھی ہم ذہن کے اندر بٹھا دیں کہ جہاں تک ہم بھی اپنے آپ کو آئینے کے سامنے اگر نہیں لے جائیں گے جب تک ہم کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ ہم کون ہیں. ہم لوگوں کو کیا غلط فہمی لگی رہتی ہے کہ ہم بڑے پارسا ہیں، ہم بڑے پاکیزہ ہیں، ہم بڑے صاف ستھرے ہیں. ہم ایک آنکھ سے اپنے کیا ہے بھلائیاں دیکھتے ہیں اور دوسری آنکھ سے سامنے والے کی خامیاں دیکھتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. سامنے والے کی بھلائی دیکھنا سیکھیں اور اپنے اندر کیا خامیاں ہیں، کوتاہیاں، اس کو دیکھنا سیکھیں. قرآن کے اندر اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. اپنی پارسائی آپ بیان مت کیا کرو. وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. کون پارسا ہے، کون تقوی والا ہے، وہ جانتا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. لہذا کبھی ہم اپنے دوستوں کے پاس جایا کریں، اپنے ساتھیوں کے پاس جایا کر کہیں ان سے کہ میرے جبے پر، میرے کپڑے کی وجہ سے، میرے وضاقتہ کی وجہ سے غلط فہمی میں مت رہنا کہ میں پارسا ہوں، صاف ستھرا ہوں. اگر میرے اندر کچھ خامیاں ہیں تو برائے مہربانی بتا دیا کرو. اور حقیقت میں تبھی ہم مومن رہیں گے کہ سامنے والا جب ہماری خامیاں بتائے تو اس کو ہم قبول کرنے والے بنیں. تو فلا تزکوا انفسکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اپنی پارسائی آپ بیان مت کرو. ہماری پارسائی کون بیان کرے گا؟ سامنے والا.
ہماری پاکیزگی کون بیان کرے گا؟ سامنے والا آئینہ بتائے گا کہ ہم کیسے ہیں. اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ہمارے دوست اور ساتھی بہت اچھے رہتے ہیں، وہ بھی ہمارے جیسے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ معاملہ کیا ہوتا ہے، جیسے ہم اپنے آپ کو پارسا سمجھتے ہیں، دوست سے یہی کہتے ہیں کہ تو بھی مجھ کو پارسا اور صاف ستھرا سمجھ، اور میں بھی تجھ کو پارسا اور صاف ستھرا سمجھوں گا. لہٰذا میرا دوست بھی میری آنکھ سے مجھ کو دیکھتا ہے اور میں بھی اپنے دوست کو اس کی آنکھ سے دیکھتا ہوں. لہٰذا خالی مجھ کو اس کی بھلائی نظر آتی ہے، برائی نظر نہیں آتی، اور اس کو بھی میری اچھائیاں نظر آتی ہے، برائی. یاد رکھ لیجئے، وہ ہمارا دوست نہیں رہے گا جو خالی ہماری اچھائیاں بیان کرے اور ہماری کوتاہیوں پر اس کی نگاہ نہ جائے. ہم کبھی بھی اس آدمی کو دشمن نہ سمجھیں جو ہم کو ہماری برائی اور خامی بتا دے، اس کو ہم اپنا دوست سمجھیں. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ اگر ہماری کوئی برائی بیان کرے تو فوراً ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں. میں تو اتنا اچھا انسان ہوں، یہ کیسے مطلب میری کوتاہی پر اس کی نگاہ چلی گئی، یہ کیسے جانتا ہے؟ نا، ایسے دوست نہ بنے اور ایسے دوست نہ بنائیں. دونوں باتوں پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے. اچھائی ہے اچھائی بتا دیں، برائی ہے برائی بتا دیں. اچھا، ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم کو کسی کی برائی بیان کرنا ہے تو پبلک کے سامنے نہ کریں، لوگوں کے سامنے نہ کریں. اس سے کیا ہو جائے گا؟ بجائے اس کے اصلاح ہونے کی نقصان ہو جائے گا، وہ اور بگڑ جائے گا. اس کو کنارے لے چلیں، تنہائی میں، اکیلے میں، ایک سائڈ، ایک کنارے لے جا کر اس کی خامی پر اس کی نگاہ ڈال دیں، اس کو بتا دیں کہ یہ تیرے اندر کمی ہے. اور اس آدمی سے بھی کہیں کہ اگر ہمارے اندر بھی برائی ہو تو مجمع کے اندر بیان نہ کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ یہی ہوا کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکوے شکایتیں آیا کرتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیان کرتے تھے لوگوں کے سامنے، کبھی کبھی ممبر پر بھی بیان کرتے تھے، لیکن اشارتاً. کیا بات ہے کہ فلانے نام نہیں لیتے تھے. میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایسا کیا، کچھ لوگوں نے ایسا کیا، کچھ لوگوں سے یہ غلطی سرزد ہو گئی، تو اب لوگوں کو پتہ نہیں کہ کس نے یہ غلطی کی ہے. غلطی کرنے والا احسان وہ خود محسوس کر لیتا تھا کہ ہاں یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، فوراً وہ اپنی اصلاح کر لیتا تھا. تو اگر ہم کو کسی کی اصلاح کرنی ہے اور حقیقت میں آئینہ بننا ہے تو اس کی دونوں باتیں ہم بیان کریں. اس کی اچھائی کیا ہے وہ بھی بیان کریں، اس کی برائی کیا ہے وہ بھی بیان کریں. اور آئینے کے اندر تمام صفات ہیں. آئینے کے اندر ایک صفات کیا ہے کہ وہ خالی ہماری خوبی بتاتا ہے، جتنی ہمارے اندر اچھائیاں ہیں وہ تمام کی تمام بتاتا ہے کہ نہیں. ہم اچھے مطلب لباس پہن کے آئینے کے سامنے اگر ہم کھڑے ہو جائیں گے تو ہماری خوبصورتی بتا دے گا کہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہو، سب سے خوبصورت انسان تم ہی ہو، چہرہ ماشاءاللہ کتنا سبحان اللہ ہے، باڈی کتنی اچھی ہے، فلانا، سب کچھ بیان کرے گا. یہ کیا ہے؟ آئینے کی صفت ہے، خوبی بیان کرتا ہے. ہم بھی ویسا آئینہ بنے کہ اگر حقیقت میں ہمارے بھائی کے اندر جتنی خوبیاں ہیں ویسے ہی اس کے سامنے بیان کریں. اور آئینے کے اندر ایک صفت یہ بھی ہے کہ اس کی خامی بھی بیان کرتا ہے. جو برائی ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر نقص پیدا ہوتا ہے وہ بھی بیان کر دے. ایسا آئینہ بنے کہ ہاں فلانی تیرے اندر کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہ بھی بیان کریں. یہ بھی کیا ہے؟ آئینے کی صفت ہے. اور ایک آئینے کی صفت یہ بھی ہے کہ آئینہ اگر ہمارے اندر کمی بھی ہے اور اچھائی بھی ہے تو کبھی ہم کو وہ ذلیل نہیں کرتا. کرتا ہے کیا؟ رسوا کرتا ہے کیا؟ خالی بتا دیتا ہے آپ اچھے ہو برے ہو. پبلک کے سامنے آئینہ ہم کو ذلیل کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا. لہٰذا ہم بھی کبھی بھی جو کچھ ہے اس سے تنہائی میں بیان کر دیں، پبلک کے سامنے اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں. لہٰذا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس بات کی تشریح کرتے ہوئے، من وعظ اخاہ بالعلانیہ فقد شانہ. عجیب بات ہے، دھیان سے سن لیجئے. من وعظ اخاہ بالعلانیہ فقد شانہ. جو انسان اپنے بھائی کی پبلک کے سامنے اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ ذلیل کرتا ہے. سرعام اگر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کو کیا کر رہا ہے؟ ذلیل کر رہا ہے. ومن وعظ اخاہ سرا فقد زانہ. جو چوری چھپے تنہائی میں الگ سے ایک سائڈ میں لے جا کر اگر اس کی کیا کرتا ہے؟ اصلاح کرتا ہے، اس کو واعظ نصیحت کرتا ہے، فقد زانہ، اس کو زینت بخشتا ہے. اس سے اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کے بھائی کا فائدہ ہوتا ہے.
اچھا، آئینے کی ایک اور صفت ہے، آئینہ صرف ہمارا ظاہر بتاتا ہے، باطن نہیں بتاتا۔ آئینے کی صفت کیا ہے؟ جو کچھ ظاہر ہے ہمارے اندر، جو دکھتا ہے آئینے کو، وہی ہمارے دل کے اندر کیا ہے وہ آئینہ بتاتا ہے؟ نہیں بتاتا۔ لہٰذا ہم بھی یہی کریں، جو ظاہر ہے اس ظاہر کو دیکھ کر ہی مطلب بیان کریں، اس کے دل کے اندر جھانکنے کی کوشش نہ کریں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، یہ تو خالی مجھ سے محبت کرتا ہے اوپری اوپری، اس کے دل کے اندر میرے خلاف بیر ہے، دشمنی ہے، میں جانتا ہوں اس کے بارے میں، یہ خالی اوپر سے ہی یہ منافق ہے، یہ فلانا ہے، یہ خالی اوپر سے مولانا مولانا کر کے میرے پیچھے چلا رہتا ہے، بھائی بھائی کر کے، لیکن اندر اس کے دل کے اندر میرے خلاف دشمنی ہے، نفرت ہے، یہ نفرتیں پالتا ہے۔ نہ، ہمارا کام کیا ہے؟ صرف ظاہر پر جائیں۔ باطن کا مالک کون ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ہمارے آنکھوں کی خیانت کو، دلوں کے راز کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ہم ظاہر پر جائیں، باطن کے اندر جھانکنے کی بالکل کوشش نہ کریں۔ اگر ہم باطن کے اندر جھانکنے کی کوشش کریں گے تو وہاں نقصان ہوگا۔ ظاہر کے مطابق اگر ہم خوش فہمی میں رہیں گے تو الحمدللہ ہو سکتا ہے اس میں ہمارا فائدہ ہو۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ظاہر بھی باطن کا ترجمان ہوتا ہے، یہ بھی سمجھا دو آپ لوگوں کو۔ بعض مرتبہ دل کی بات زبان پر انسان کے آ جاتی ہے، لیکن ہم اس میں بھی احتیاط کریں کہ ہم اس میں خوش فہمی میں رہیں، غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ اس کی مثال میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک معرکے کے لیے، ایک جنگ کے لیے بھیج دیا ایک بستی کی طرف، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مشرکین کی بستی کے اوپر حملہ کیا۔ میں کس بات کا مطلب ابھی آپ لوگوں کو مطلب سمجھا رہا ہوں۔ یہ آئینہ کیا ہے؟ ظاہر کا صرف ظاہر بتاتا ہے، باطن نہیں بتاتا ہے، اس پر یہ واقعہ ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بستی میں ہمارا جانا ہوا، اللہ کے رسول نے ہم کو بھیجا جنگ کرنے کے لیے، مشرکین سے لڑائی کے لیے، تو ہم لوگوں نے اس بستی والوں پر حملہ کیا، بہت سارے مشرکین کفار کا ہم لوگوں نے قتل کیا۔ وہ اپنا بیان کرتے ہیں واقعہ کہ ایک مشرک کا سامنا ہوا، میں نے تلوار نیام سے نکالی، اس کے اوپر جب چلانے کے لیے اٹھایا ہی تھا تو اس نے پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اب میں کیا سمجھا، یہ تلوار کے ڈر سے، موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو میں نے اس کے اوپر تلوار چلائی۔ وہ بار بار یہی کہتا رہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے کا اقرار کرتا رہا، لیکن میں نے اس کو چھوڑا نہیں، اس کو ختم ہی کر دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا اس کو۔ بات یہیں تک نہیں رکی، جنگ ختم ہو گئی، معرکہ ختم ہو گیا، ہم اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کی طرف لوٹے، اللہ کے رسول کے پاس آئے، اور جو واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا تھا ہم نے ان کے سامنے بیان کیا۔ اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا، ہم نے بہت سارے مشرکین کو مارا، لیکن میرا فلانے ایک انسان کا سامنا ہوا، جیسے میں نے تلوار اٹھائی اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن وہ تو موت کے ڈر سے پڑھ رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو مار دیا۔ اللہ کے رسول وسلم کا کلمہ سنیے، اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، یا اسامہ کیا تو نے اس آدمی کو بعد کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا قتل کر دیا؟ 3-4 مرتبہ اللہ کے رسول نے اسی بات کو دہرا دیا کہ اقتلتہ، کیا تو نے اس کو قتل کیا؟ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، بعد کہ اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو موت کے ڈر سے پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اللہ شققت قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو پھاڑ کر دیکھا کہ اس نے موت کے ڈر سے پڑھا یا اللہ کی توحید کو اس نے اقرار کیا؟ کیا تو نے اس کے سینے کو پھاڑا؟ تب وہ کہتے ہیں اسامہ بن زید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح میری زجر و توبیخ کی، اس قدر مجھے ڈانٹا پھٹکارا، اس قدر میرے اوپر ناراض ہو گئے، تب میں اپنے نفس سے کہنے لگا اے کاش کہ آج میں مسلمان ہوتا، اب تک میں مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ آج اگر میں مسلمان ہوتا تو میں پھر کیا کر لیتا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کا دوبارہ سے اقرار کر لیتا کہ میں مسلمان ہو کر میں نے مسلمان کو کیا کر دیا؟ موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حدیث کیا بتاتی ہے کہ آئینہ کیا ہے؟ صرف ظاہر بتاتا ہے، باطن نہیں بتا سکتا۔ تو لہٰذا ہم کسی کے نفسوں کے اندر جھانکنے کی کوشش نہ کریں، خوش فہمی میں رہیں، ایک مسلمان بھائی کے تعلق سے ہم خوش فہمی میں ہی رہیں۔ اچھا ایک بات اور ہے،
آئینہ کیا کرتا ہے؟ کمزوری کی نشاندہی کرتا ہے. ہمارے اندر کیا کمزوری ہے وہ آئینہ ہم کو بتاتا ہے. اب جب آئینہ ہماری کمزوری بتاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً اپنی کمزوری کی اصلاح کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو ایسے اگر ہمارا مومن بھائی ہماری اگر کمزوری بتاتا ہے تو ہم کیا کریں؟ اس کو قبول کرنے والے بنیں. یہ نہیں کہ ہم ناراض ہو جائیں اس بھائی کے اوپر، کیونکہ ہم اس کو کیا مان رہے ہیں؟ آئینہ مان رہے ہیں. ہمارے لیے ہم مثل آئینہ اس کو مانتے ہیں، تب وہ ہماری کمزوری بتائے تو ہم ضرور اس کو قبول کریں اور اس بات پر غور کر کے، سن کر کے، اس کے اوپر غور کر کے اس پر کیا کریں؟ ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. ایک مقولہ یا ایک بات میں بیان کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے بڑے مطلب صحابی رسول تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، اور کتنے کڑک تھے ہم بھی جانتے ہیں کہ اگر دین کے خلاف کچھ بھی ان کے سامنے ہوتا تو فوراً سب سے پہلے تلوار اٹھانے والے کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. لیکن جب خلیفۃ المسلمین بنے، ایسے نرم دل بنے، ایسے نرم دل بنے، ایسے اپنی اصلاح کرنے والے بنے. ان کا جملہ سنیے: رحم اللہ رجلا اہدی الی عیوبی. کیا کہتے ہیں تم رتن؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو مجھے ہدیتاً میرے عیب کو بیان کرتا ہے، میرے عیب بیان کرتا ہے ہدیے کے طور پر. اہدی الیہ، میری طرف ہدیہ کرتا ہے میرے عیوب کو. کیا مطلب؟ میری کمیاں جو بیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم کرے. یہ نہیں خوبیوں کے تعلق سے نہیں بیان کر رہے ہیں. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ارے آپ بڑے اچھے انسان ہو، ہم بہت خوش ہوتے ہیں، فوراً اٹھا کر اس کو تحفہ دے دیتے ہیں، اس کے گھر میں انعام بھیج دیتے ہیں. اگر ہماری برائی وہ بیان کر دے تو وہیں سے ہماری دشمنی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. دلوں کے اندر ہم قدرتیں اور نفرتیں پالنا شروع کرتے ہیں. لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں خلیفۃ المسلمین؟ رحم اللہ رجلا، اللہ اسے آدمی پر رحم کرے، کرم کرے، اپنی رحمت میں لے لے، جو میرے عیوب کو ہدیتاً بیان کرتا ہے، ہدیے کے طور پر مجھ کو بتاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے آئینہ بنیں. اور آئینہ بننے سے پہلے میں نے آیت کیا بیان کی کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کیا ہے؟ بھائی ہے. لہٰذا ایک بھائی دوسرے بھائی کی ہمیشہ مدد، اس کا تعاون، اس کی ہمدردی میں ہی لگا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی صفات میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کی اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے. ان صفات کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو حامل بنا دے. ہماری صغیرہ کبیرہ جتنی گناہیں ہم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف کر دے. ہم کو دین کا صحیح فہم، صحیح سمجھ عطا کرے. توحید کی سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عطا کرے. صرف بدعات خرافات سے میرے اور آپ کی سارے امت مسلمہ کی حفاظت کرے. جو وبا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے وبا جلد سے جلد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.